السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے بیانات کا، اس کے اندر موضوع چل رہا ہے عظمت الہی، پروردگار کی عظمت کیا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ لَإِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں ہم سب کچھ جو آپ پر نازل کیا اسے واپس لے جائیں۔ ثقیلہ کا صیغہ کیا ہے؟ سماعت فرمائیں کہ ایسی بات کی کہ اس سے زیادہ تاکید کی اور کوئی بات کی ہی نہیں جا سکتی۔ ذرا قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے، کیا ہی جلالت شان ہے اس کلام میں۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام فرمایا جا رہا ہے تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد کوئی آدمی بھی اپنے علم پر ناز نہیں کر سکتا۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں۔ عمل کے بارے میں بھی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کا ترجمہ تو آپ گھروں میں جا کر دیکھ لیں، اس عاجز کے اندر تو ہمت نہیں کہ اس آیت کا ترجمہ کر کے سنا دے۔ اتنی ثقیل ہے، اتنی شدت ہے اس آیت کے اندر۔ جب اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہ دیتے تو پھر اگر ہم میں سے کوئی عمل کر رہا ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں، یہ پروردگار کا کمال ہے، یہ اس مالک کا کمال ہے، یہ اس مالک کی توفیق ہے کہ اس نے توفیق ہمیں دی ہوئی ہے، ورنہ ہم کس کھاتے میں ہمارا نام ہوگا نہیں بتایا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی، ان دعاؤں کو اگر زبانی یاد کیا جائے اور معانی کے استحضار کے ساتھ ان کو مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آج کل لوگ دعائیں مانگتے نہیں بلکہ دعائیں پڑھتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔
کہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، یعنی ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ دعائیں پڑھنے کا رواج ہے۔ ربنا ظلمنا ربنا لا تزغ قلوبنا، فقط پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر مانگ نہیں رہے ہوتے۔ دعا پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے زبان کا مانگنا اور ایک ہوتا ہے دل کا مانگنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار ہماری سنتا نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو سب کی سنتے ہیں۔ لوگوں کے دل گونگے ہوتے ہیں، جو بولتے ہی نہیں ہیں، وہ زبان سے نکلی ہوئی نہیں قبول کرتا، بلکہ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول کرتے ہیں۔ بات ہر ایک کی سنتے ہیں، لیکن قبول اس کی کرتے ہیں جس کی دل سے نکل رہی ہوتی ہے دعا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی بھری بہت ساری دعائیں مانگیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب دعا مانگی۔ فرمایا کہ میں ہوں مصیبت زدہ، محتاج، فریاد کرنے والا، پناہ ڈھونڈنے والا، ترساں اور لرزاں، اقرار کرنے والا، اپنے قصور کا اعتراف کرنے والا۔ اے اللہ، میں مسکینوں کی طرح آپ سے سوال کرتا ہوں، میں کسی ذلیل گنہگار کی طرح آپ کے در پر گڑ گڑاتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ دعا ایسی تڑپ کے ساتھ مانگی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بھی ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، مگر ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب، اتنی شان ان کی سید الاولین والآخرین ہیں، مگر دعا میں دیکھیے کتنی عاجزی فرما رہے ہیں۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے کہ یہ الفاظ اپنی زبان سے ہم نے کبھی اپنے لیے استعمال کیے ہیں؟ ہم اپنے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ پروردگار کے سامنے تو جھکنا ہے، عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ ان کے جھکنے میں ہی ہماری بلندی ہے، کیا بندے کے جھکنے ہی میں ہماری بلندی ہے، اس جھکنے میں ہی ہمارا بڑاپن ہے۔ جو بڑا بننا چاہے وہ جھک جائے گا، اللہ رب العزت کو بڑا بنا دیں گے۔ دیکھیں کتنا آسان نسخہ ہوتا ہے۔ بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ رب العزت کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، اور دعا بھی کیا مانگی، اتنا روئے اور دعا مانگی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد ابدا۔ اے اللہ، اگر آپ اس چھوٹی سی جماعت کو، جو گروہ مسلمانوں کا ہے، آج کے دن ہلاک کر دیں گے تو اس کے بعد دنیا میں کوئی آپ کی عبادت کرنے والا نہیں بچے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ چند جو 313 تھے وہ ختم ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو پیدا کر دیتے، تو یہ کیوں نہیں کہا کہ اس کے بعد قیامت تک کوئی پروردگار کی عبادت ہی نہیں کرے گا؟ محدثین نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اس جماعت کا نام لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی اس میں شامل فرما لیا تھا، اور واقعی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہوتے اور وہ جماعت ختم ہو جاتی تو پھر قیامت تک اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں آتا اور کوئی بچتا بھی نہیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے کہ دعا مانگتے ہوئے اپنے آپ کو بھی اپنے خدام کے ساتھ شامل فرماتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو وہ کہنے لگے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سجدے سے سر اٹھائیے، یقیناً اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یعنی اتنی عاجزی کی کہ دیکھنے والوں کا دل نرم ہو گیا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم اللہ کی اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ خالق اور مخلوق دونوں کو تم پر ترس آنے لگ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا مانگی کہ اے اللہ، میں تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے اور تیری ہی بندی کا بیٹا ہوں، تیرے ہی بندے کا بیٹا اور تیری ہی بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہر حکم میرے حق میں نافذ ہے، تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں عین انصاف ہے۔ میں تجھ پر اس نام کے وسیلے سے جو تیرا ہے، تو نے خود اس کو اپنا نام رکھایا، اس کو اپنی کتاب قرآن میں نازل فرمایا، اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا، یا تو نے اس کو علم غیب کے خزانے میں اپنے ہی پاس محفوظ رکھا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے ہر نام کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم بھی اپنی دعاؤں میں اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں، جس طرح ہم مانگنا چاہیے اسی طرح ہم عاجزی اور زاری کے ساتھ دعا مانگیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دے دیجئے، ہم بستی والوں کو ختم کر دیں گے، آپ اجازت دے دیجئے، ہم بستی والوں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، البتہ ایک عجیب دعا مانگی کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہی شکایت کرتا ہوں، اپنی طاقت کی کمی کا اور اپنے حیلے کی قلت کا اور لوگوں کے سامنے اپنی کمزوری کا۔ اے سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے، آپ کمزوروں کے پروردگار ہیں اور آپ میرے بھی رب ہیں۔ آپ مجھے کسی کے حوالے کرتے ہیں، کسی غیر کے سامنے جو مجھ سے تر شروع ہوتا ہے، یا میرے دشمن کے پاس جس کو آپ نے میرے کام کا والی بنا دیا۔ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسی عجیب دعا مانگی، کیسی عجیب بات کہی کہ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، بس اللہ کا راضی ہونا سب سے اصل ہے۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، ولیکن معافیتک ہی اوسع لی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، اور لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ اب ذرا الفاظ پر غور کیجئے، دعا مانگ رہے ہیں مگر اللہ رب العزت کے سامنے کیا بات فرماتے ہیں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے کہ سب اندھیریاں روشن ہو گئیں۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب بات کہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کیسے ٹھاٹیں مار رہی۔ اللہ رب العزت کی محبت کیسے ٹھاٹیں مار رہی ہوگی۔
اور اللہ رب العزت کے حسن و جمال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تصور ہوگا۔ آگے فرمایا، اور جس سے دنیا اور آخرت کے سب کام سنور گئے، اے اللہ تجھے اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، اے اللہ راضی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی کمزوری کی شکایت کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ آج ہم بندوں کی شکایت بندوں سے شکایت کرتے ہیں اور اللہ والے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ کہیں دعا مانگی، اللہم انا قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا۔ کیسے عاجزی کے الفاظ ہیں، واقعی ہم عاجز ہیں، اختیار پروردگار کا ہے۔ ہم سر جھکائیں اور اپنے پروردگار کی عبادت کریں، اور اس عبادت کو بھی اللہ کا کمال سمجھیں کہ پروردگار نے ہمیں توفیق عطا فرمائی مانگنے کی، ورنہ ہماری کیا بساط اور ہمارے پاس کون سے الفاظ۔ اپنی طرف منسوب نہ کریں۔ ہم جو نمازیں پڑھتے پھرتے ہیں نا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کمال والے کا کمال ہے اس کا۔ آج بندہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اس سے وہ کہتا ہے کہ تو مجھے اس محلے میں نظر نہ آنا، اس گلی سے نہ گزرنا، میں تجھے اپنے گھر کے قریب دیکھنا نہیں چاہتا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس بندے سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق چھین لیا کرتے ہیں۔ وہ مسجد کی طرف نہیں آتا، اور جو مسجد میں آ جاتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ان سے خوش ہیں۔ اس لیے کہ ناپسند بدمعاش کو کوئی گھر بلاتا ہے؟ نہیں بلائے گا، کوئی نہیں بلاتا۔ گھر میں اسی کو لے جاتے ہیں جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو بھی جن سے محبت ہوتی ہے انہی کو وہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اسی لیے جب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا، حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ تو حضرت نے عجیب جواب دیا، فرمایا تیرا ایک نماز کے پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں آ جانا تیری پہلی نماز کی قبول ہونے کی دلیل ہے۔ وہ پہلی نماز قبول ہو گئی ہے تبھی تو تجھے دوبارہ اس دربار میں پہنچنے کا موقع پروردگار نے دیا۔ قبول نہ ہوتی تو پھر نکال دیے جاتے، مسجد کو آنے کی توفیق پروردگار نہیں دیتے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فواللہ لولا للہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے، نہ صدقہ دینے والے ہوتے اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے۔ یعنی ہم جو یہ سب کام کر رہے ہیں یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی عنایت اور اللہ کے صدقے کی وجہ سے جو ہے کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود ہری ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی اور دوسرے کان میں اقامت کہی۔ اذان و اقامت کے الفاظ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر سے۔
تو بندے کے دونوں کانوں میں شریعت نے جو پیغام پہنچایا وہ کون سا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا پیغام پہنچایا۔ تو اس دنیا میں بچے کے کان میں جو سب سے پہلا پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کی عظمت کا ہے۔ عجیب بات ہے کہ آج ہم اس بات کو بھولے پھرتے ہیں۔ اس پیغام میں ایک دو بار نہیں بلکہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 مرتبہ کیوں کہا؟ علماء نے اس کا جواب لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات 4 عناصر سے مل کر بنی ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ ان چاروں عناصر کی اپنی اپنی طاقت اور قوت ہے۔ ہوا کے اندر ایک طاقت ہے، جب یہ چلتی ہے تو شہروں کا صفایا کر دیا کرتی ہے۔ قوم عاد جیسی قوم کو صفحۂ ہستی سے مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ ایک ملک کے اندر سائیکلون آیا، جسے ہوا کا بگولا بھی کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو ولوہنا کہتے ہیں۔ جب وہ سائیکلون آیا تو اس نے ایک کار کو ایک جگہ سے اٹھایا اور اس نے 300 میل دور جا کر پھینک دیا۔ اصل میں ہوا کا گھیر 300 میل تھا، یعنی 300 میل کے دائرے کی شکل میں ہوا گھوم رہی تھی۔ پانی کے اندر ایک طاقت ہے، انسان جن جہازوں کو اس انداز سے بناتا ہے کہ وہ کبھی نہیں ڈوبیں گے۔ جب طوفان آتا ہے تو وہ ٹائٹینک جیسے ٹکڑے ہو کر سمندر کے نیچے اتر جاتا ہے۔ ٹائٹینک ایک جہاز بنانے والے نے جو ہے خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ اس جہاز کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، میں ویسی ٹیکنیک استعمال کیا ہوں، ایسے انداز سے بنایا ہوں کہ یہ ٹائٹینک جو ہے کئی سال، کئی ڈیکیڈز تک جو ہے وہ باخدا الحمدللہ کام کرتا رہے گا۔ اس قسم کا اس نے جو ہے وہ بات کہی، اس نے چیلنج کیا۔ مگر ایک طوفان آتا ہے تو وہ ٹائٹینک جیسی اتنی زبردست جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سمندر کے نیچے اتر جاتا ہے۔ آگ کے اندر ایک طاقت ہے۔ بعض اوقات جب آگ چلتی ہے تو لوگوں سے بجھتی ہی نہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے سمندر میں آگ دیکھی۔ سمندر میں آگ، کتنی عجیب بات ہے، نیچے پانی کا سمندر، اوپر آگ لگی ہوئی ہے اور بندوں سے بجھتی ہی نہیں۔ اللہ تیری عظمت کی کیا ہی عجیب نشانی ہے۔ ہم نے عملے سے پوچھا اس آگ کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے سمندر کی اس جگہ پر تیل کا چشمہ نکل رہا ہے، اس چشمے کے اوپر ایک گیس ہے، وہ تیزی سے نکل رہی ہے۔ کبھی کسی وجہ سے مثلاً بارش ہوئی یا بجلی کڑکی تو اس کو آگ لگ گئی۔ اب نیچے سے اس کو فیول مل رہا ہے اور اللہ نے یہ ٹارچ جلا دی ہے، اس کو ہم جتنا بجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آگ بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ مٹی، یعنی مٹی کے زمین کے اتنی اپنی طاقت ہے، زمین کی اپنی طاقت ہے۔ زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کی عمارتیں زمین کے اوپر سجدہ کرنے لگ جاتی ہیں۔ ان 4 طاقتور عناصر سے مل کر یہ کائنات بنی ہے۔ اذان اور اقامت میں یہ پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اے بندے، تمہیں اس ذات کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ جس کی عظمت اور طاقت ہوا کی طاقت سے بھی زیادہ ہے، پانی کی طاقت سے بھی زیادہ ہے، آگ کی طاقت سے بھی زیادہ ہے اور مٹی کی طاقت سے بھی زیادہ ہے۔
ان تمام چیزوں کی طاقت سے بڑی طاقت والی جو ذات ہے، اے بندے تجھے اس ذات کے دربار کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض علماء نے کہا کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر اس لیے کہلوایا کہ اے بندے تو چاروں طرف نگاہ اٹھائے تو تجھے اللہ ہی کی کبریائی نظر آئے کہ سب عظمتیں اس پروردگار کے لیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ارجمند کا نام ابراہیم رکھا، پھر اذان دی اور اقامت کہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کی، یعنی کھجور یا شہد منہ میں ڈال کر وہ پھر اپنے دہن مبارک سے نکال کر بچے کے منہ میں ڈالی۔ یہ سنت ہے۔ یہاں پر چند علمی نکات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کی پیدائش ماں کے رحم میں ہوتی ہے، لیکن بچے کو پیدائش کے بعد غذا ماں کے پستانوں سے ملتی ہے جو سینے پر ہوتے ہیں، تو پیدائش رحم میں اور غذا اوپر سینے پر۔ اس طرح بچے کو اللہ کا پیغام دیا، اے میرے بندے رزق تمہیں کہاں سے ملے گا؟ اوپر سے ملے گا۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ تم ساری زندگی کے لیے یہ سبق پکا کر لینا کہ تمہیں جب بھی رزق ملنا ہے اوپر سے ملنا ہے، بڑے ہو کر بھی اوپر ہی سے ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقِكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ بچے کا منہ ایک ہے لیکن دودھ پینے کے لیے پستان 2 ہیں، گویا کہ اللہ رب العزت نے رزق کا وافر مقدار انتظام کیا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ تسلی دی کہ ہم تیرے لیے ڈبل انتظام کیے ہوئے ہیں۔ جب کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب 4 بندوں کے لیے ہم نے 8 بندوں کا کھانا پکایا ہوا ہے تو بڑی تسلی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے 1 منہ بنایا اور پینے کے لیے 2 چشمے بنائے کہ اے میرے بندے رزق میں نے میرے ذمے لے لیا ہے۔ میں وہ پروردگار ہوں جس نے تمہاری ضرورت سے بھی 2 گنا رزق تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، پھر تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو منہ 1 دیا اور ہاتھ 2 دیے کہ 2 ہاتھوں سے کمائے اور 1 منہ سے کھائے گا، تو پھر کمانا زیادہ یا کھانا زیادہ؟ منصوبہ بندی والوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ کریں گے تو کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ جو آئے گا وہ کھانے کے لیے منہ لے کر آئے گا، لیکن کام کرنے کے لیے ان کو 2 ہاتھ نظر نہیں آتے۔ بھائیو، عزیزو، بزرگوں، دوستو، موضوع چل رہا ہے، موضوع طویل نہ ہو جائے اس لیے یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں کو سن کر ہمارا ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط عقیدت مندی پروردگار ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، اخلاص کی دولت عطا فرما، کلمے کی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔